اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے درخواست کی تھی کہ میرے پاس 6 اہم خبریں ہیں، وہ 6 خبریں ابھی بھی اہم ہیں۔ وہ خبریں جو ہیں وہ آپ سننا چاہتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت کس لیول پہ کیا کیا رابطے ہو رہے ہیں، کون کون کس کس سے رابطے کر رہا ہے، نواز شریف صاحب کس کس سے ناراض ہیں، زلمے خلیل زاد کے ٹویٹ اور ایک پارٹی کے سربراہ کی فیور کرنے کے بعد کس نے کس سے رابطہ قائم کر لیا ہے، صدر سے رابطہ کون سے صدر سے سابق کون سے سابق صدر سے رابطہ کیا گیا، اس کا مقاصد کیا ہے۔ نواز شریف جو ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب سے، اسحاق ڈار صاحب سے اور پارٹی قیادت سے کیا گلہ شکوہ شروع کر دیا ہے، اور ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ سارے آج میں اپنے پروگرام میں آپ سے شیئر کروں گا۔ انتہائی اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کو شیئر کروں گا۔ یہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں یا نہیں، یہ مجھے یہ تو میں نے اپنے کوئی 15 دن پہلے 20 دن پہلے کہہ دیا تھا، بلکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بلکہ میرے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگنی چاہیے تھی، میں نے کہہ دیا تھا الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لاقانونیت کی حد ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں لاقانونیت تباہ ہو چکی ہے، پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے، آئین شکنی سر عام ہو رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، سب کچھ نارمز ختم ہو گئی ہماری، ہم تباہ و برباد ہو گئے، ہم قوم ایز اے قوم ہم قوم رہے ہی نہیں، ہم پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے، ہم اپنے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کوشاں ہیں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ساری خبروں سے آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے نواز شریف صاحب، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، پوری مسلم لیگ نون کی قیادت، پوری مسلم لیگ نون کے رہنما جھوٹ بول بول کے تھک گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگلے مہینے آ رہے ہیں، دسمبر میں آ رہے ہیں، وہ تیار ہو کے بیٹھ گئے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، وہاں سے چل پڑے ہیں۔ ایک دفعہ پرویز لائی صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے تو نواز شریف صاحب اسی طرح سعودی عرب چلے گئے ہوئے تھے پرویز مشرف سے معاہدہ کر کے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، وہ سعودی عرب چلے گئے تھے تو ہم ہر پریس کانفرنس میں یا ہر وزٹ پہ یا جب ملاقات ہوتی تھی دوسری تیسری دفعہ، تو میں اس وقت بیٹ رپورٹر ہوتا تھا چیف منسٹر پنجاب کا، تو تقریباً ہم میں سے کوئی نہ کوئی جرنلسٹ، ہم 3-4 جرنلسٹ ہوتے تھے جو بیٹ رپورٹرز تھے، تو ہم ایک ان میں مقصود اوان صاحب تھے روزنامہ جنگ سے، ذوالفقار راحت صاحب تھے روزنامہ دن سے، خبریں سے میں تھا، اور مزمل سروردی صاحب تھے، اور اس طرح کر کے نا 3-4، جوید اقبال صاحب تھے پاکستان اخبار سے اس وقت۔ اس طرح نا ہم 4-5 لوگ ہوتے تھے جو سی ایم کو کور کرتے تھے۔ تو ہم نے دوسرے تیسرے دن کوئی پریس ریلیز آنی، کسی مسلم لیگ نون کے بندے سے بات ہونی، تو انہوں نے کہا میاں صاحب آ رہے ہیں، اسی پرویز لائی نو پوچھ لینا کہ چوہے صاحب سنا ہے میاں صاحب آ رہے ہیں، بس لندن وہ آ رہے ہیں جدہ سے، اور لندن سے آ رہے ہیں کبھی وہ، پھر بعد میں آپ کو پتا نا آخری ایام میں یہ لندن شفٹ ہو گئے تھے، جلا وطنی خود ساختہ جلا وطنی کے آخری ایام میں لندن شفٹ ہو گئے تھے، تو لندن سے آ رہے ہیں۔ ایک دن پرویز لائی صاحب نہر پہ نا، یہ ڈاکٹرز ہاسپٹل والے، لاہور ڈاکٹرز ہاسپٹل والے انٹر پاس کا افتتاح کر رہے تھے، یاد آ جائے گا جرنلسٹوں کو کہ ادھر نہ افتتاح کے فوراً بعد صبح میں نے گھر سے ناشتہ کیا تو میں سیدھا ادھر ہی چلا گیا، مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ چو صاحب میاں صاحب آ رہے نے لندن تو تے اگر وہ آن گے تے انہیں کہا چھڈ یار، اے تسی جڑا بار بار پوچھتے ہو نا کہ آ رہے نے، جنی دیر دا تسی مینوں پوچھ رہے ہو نا، وہ پیدل بھی ٹردے تے ہن تک پہنچ جاندے، تے انہوں نے تو جہاز تے آنا سی۔ تو ابھی بھی یہی حالات ہوئے پڑے ہیں کہ لندن سے میاں صاحب آ رہے ہیں، جوید لطیف صاحب بھی کہتے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی کہتے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آ رہے ہیں، اگلے مہینے آ رہے ہیں، 15 دن بعد آ رہے ہیں، یہ تیاری ہو گئی، جلسے کی تاریخ دے دی، فلاں دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کلیئر اینڈ کلیئر اینڈ کلیئر پازیٹیو بات یہ ہے کہ میاں صاحب نہیں آ رہے۔ میاں صاحب نے 2 شرائط رکھی ہیں جس کے بعد وہ وہاں سے پلان کریں گے آنے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میری نااہلی ختم کرائیں پارلیمنٹ کے ذریعے، میں جو تا عمر نااہل ہوا ہوں، میری نااہلی ختم کرائیں سنگل میجورٹی سے۔ اب وہ قانونی ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں، حکومت جو ہے آپس میں پہلے متفق ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اس میں ساتھ دے گی، اس میں باپ پارٹی ساتھ دے گی،
اس میں پیپلز پارٹی ساتھ دے گی، اس میں فضل الرحمان گروپ ساتھ دے گا، مطلب سارے گروپس جو ہیں، شاہزن بگٹی بھی ایک پارٹی ہے، وہ ساتھ دیں گے نواز شریف صاحب کی نااہلی کے لیے. تو پھر اس پہ ایک اور سوال ہے کہ سنگل میجورٹی سے نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کی جا سکتی ہے کیا؟ اچھا، اب اس پہ قانونی آئینی ماہرین سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں. آئین کا تو انہیں کوئی پار نہیں ہے، وہ قانونی بات کر رہے ہیں، اس پہ وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ نااہلی ختم. دوسرا، نواز شریف صاحب نے بڑا دلچسپ جو ہے وہ ڈیمانڈ رکھ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میری نااہلی ختم ہونی چاہیے، عمران خان کو نااہل ہونا چاہیے، کیونکہ میں بے گناہ تھا جب میں نااہل ہوا تھا. تو عمران خان صاحب تو میرٹ پہ نااہل ہوتے ہیں بقول نواز شریف صاحب کے. ان کو نااہل ہونا چاہیے اور انہیں جیل میں ڈالنا چاہیے آپ لوگوں کو، تو پھر میں پاکستان آؤں گا اور پھر ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. جب عمران خان صاحب اندر ہو جائیں گے، ان کے پارٹی کے رہنما اندر ہو جائیں گے، ان کی پارٹی کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تو وہ پھر الیکشن کروائیں گے. دوسری خبر میں آپ کو ایک اور دیتا چلوں، اگر عمران خان صاحب نے بھی یہ طے کر لیا، پچھلے دنوں ایک اینکر صاحب نام چلا رہے تھے کہ عمران خان صاحب اگر اندر ہو جاتے ہیں اور نااہل ہو جاتے ہیں تو پارٹی سربراہ جو ہیں وہ سام نیازی ہوں گے. میری اطلاع یہ ہے کہ سام نیازی نہیں ہوں گے، پارٹی کو رن کریں گی بشرا بی بی، اور عمران خان صاحب کی مشاورت سے رن کریں گی. علامتی طور پہ سامنے وہ ہوں گی، اور ویسے وہ عمران خان صاحب بھی ہوں گے، کیونکہ تحریک انصاف عمران خان کے بغیر بالکل ادھوری ہے، اور عمران خان کے بغیر اس کا وجود شاید خطرے میں پڑ جائے گا. اور عمران خان کی فیملی سے اگر کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ مروثیت کی ہم عادی ہیں، ہم غلامی کے عادی ہیں. اگر شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز الہی، فلاں فلاں، ایک لمبی فہرست ہے جو صدر بننے کے خواب دیکھتے ہیں تحریک انصاف کے، صدر سے مراد عمران خان کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. عمران خان عہدے کی وجہ سے نہیں معروف ہیں یا مضبوط ہیں، عمران خان اپنی شخصیت کی وجہ سے مضبوط ہیں. ان کو آج کوئی عہدہ نہ دیں، آصف علی زرداری کے پاس کون سا عہدہ ہے؟ کوئی عہدہ نہیں ہے پیپلز پارٹی میں. وہ اپنی شخصیت کی وجہ سے مضبوط ہے ادھر، کہ وہ بلاول کے والد ہیں. عمران خان اپنی جو پرسنالٹی ہے، اپنی پرسیپشن جو ہے، اپنی ریپیوٹ جو ہے، اپنی جو ان کی اپیرنس ہے، اس کی وجہ سے، ان کا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ بہت معروف ہیں اور مضبوط ہیں. اس لیے بیک اینڈ پہ عمران خان ہی ہوں گے اور فرنٹ پہ بشرا بی بی آ کے جو ہے وہ لیڈ کریں گی، کیونکہ اور کوئی پارٹی کا سربراہ بنا تو پارٹی بکھر جائے گی. تو اس لیے ایک تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ زلمے خلیل زاد نے جب عمران خان کے حق میں ٹویٹ کیا ہے اور بیان دیا ہے، تو پورا میڈیا، پورا حکمران جماعت تڑپ اٹھی ہے. وہ مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں. پورا میڈیا سے معذرت چاہتا ہوں میں، مطلب وہ میڈیا، وہ اینکرز، وہ دانشور جو پرو نون لیگ ہیں، وہ تڑپ اٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو تحریک انصاف کی کردار کشی میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، انہوں نے تڑپ کے بیان دیے ہیں کہ زلمے خلیل زاد جو ہے وہ غدار ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا. جب اس زلمے خلیل زاد ادھر آتا ہے تو اس کو ملنے کے لیے سفارشیں کرواتے ہیں، ملنے کے لیے اس سے ریکویسٹ پہ ٹائم لیتے ہیں کہ ہمیں 3-4 منٹ مل لیں، ہمیں انوائٹ کریں امریکہ میں، ہمیں کسی سیمینار میں، کسی فنکشن میں ادھر انوائٹ کریں. یہ اور آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ ثابت کرتے ہیں تانے بانے جوڑ کے کہ زلمے خلیل زاد جو ہے وہ غدار ہے. زلمے خلیل زاد پہ میں کسی اور وقت میں پروگرام کروں گا. مختصر یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی کاوش کے تحت انہوں نے موقع کی سنگینی کو سمجھا. انہوں نے اپنے ایک پرانے دوست امریکن سابق صدر کلنٹن سے رابطہ کیا. یہ اطلاع ہے کہ انہوں نے سابق صدر کلنٹن سے رابطہ کیا. سابق صدر کلنٹن بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں جس کے بائیڈن ہیں، اور کلنٹن سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بائیڈن سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہ کریں اور عمران خان کو سپورٹ نہ کریں. بائیڈن نے انہیں صاف کہہ دیا کلنٹن کو کہ بھائی میں تو کلنٹن ان سے سینئر ہیں بائیڈن سے. انہوں نے کہا سر میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. زلمے خلیل زاد انڈیویجول طور پہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں، اگر ان کو پی ٹی آئی کوئی فیوریٹ لگتی ہے یا اچھی لگتی ہے تو وہ ان کا ذاتی فیل ہے، اس میں امریکن گورنمنٹ اور امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ابھی تک نواز شریف صاحب ان کو یہ
کنونس کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں کلنٹن کو، سابق صدر کلنٹن کو کہ وہ، اور ہیلری کلنٹن کو کہ آپ بائیڈن کو یہ سمجھائیں کہ وہ حکومت کی فیور کریں، آئی ایم ایف سے لون لے دیں اور عمران خان کو کنڈیم کریں۔ بائیڈن جو ہیں وہ اس مسئلے میں آنے سے گریزاں ہیں، وہ سامنے نہیں آ رہے، ایک خبر یہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شدید ناراض ہیں اسحاق ڈار صاحب سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کا اتنا برا شرک اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی میں ہوگا، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں باہر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بری طرح تباہ ہو رہا ہے، اور میں بے بس ادھر بیٹھا ہوں، نہ میری آپ پارلیمنٹ سے نااہلی دور کروا رہے ہیں، نہ عمران خان کو اندر کروا رہے ہیں، نہ آپ عمران خان کو نااہل کروا رہے ہیں، تو آپ ادھر کٹ پتلی حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر چھوڑ دیں حکومت کو۔ یہ جو ہے 3-4 خبریں تھیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو اب امریکہ بیچ میں پڑ گیا، اب کوئی اونٹ جو ہے فیصلہ کن راؤنڈ ہوگا، اونٹ کسی صحیح والی کروٹ بیٹھے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ زلمے خلیل زاد یا امریکہ جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، کس نے لابنگ فرم ہائر کی ہے، کس نے صدر کلنٹن سے رابطہ کیا ہے، کس نے سابق فارن منسٹر ہیلری کلنٹن سے رابطہ کیا ہے۔ تو میرے خیال میں تو پھر ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا ہمیں امریکہ کی طرف کہ وہ کس کو فیور کرتے ہیں، کون کس کا ایجنٹ ہے، یہ بعد میں پتہ چلے گا، ابھی تک تو صرف الزام تراشی ہے۔ ناظرین، یہ میں نے اب تک آپ کو اندر کی خبریں جو ہیں وہ دینی تھیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے، اور سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے زلمے خلیل کے حوالے سے بھی۔ تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں۔ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا زلمے خلیل زاد کون ہے اور اس کی کردار کشی کیوں کی جا رہی ہے۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔